مسیح یسوع کے جلالی پر فضل قدرت و انعام ہے. آپ سب کو میری طرف سے سلام. میں خدا کی شکر ظاہر کرتا ہوں کہ ہم ایک ہولی ویک میں گزر رہے ہیں. مقدس پاک ہفتہ ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس پاک ہفتے کو پاک طریقے سے منا سکیں. آمین. جو آج ہم بات کریں گے یعنی کہ پاک عشاء ہمارے پاس پڑی ہے. یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے اور کلوری تک یہ سفر جاتا ہے. پاک عشاء سے کلوری تک. اور جب یہ پاک عشاء قریب آ رہی تھی تو یسوع نے کچھ کہنا شروع کر دیا. یہ پڑھے حضرات، کوئی بھی پڑھنے بجائے بھائی بتی 16 باب ہے اور اس کی 21 آیت کا سب یسوع نے کچھ کہنا شروع کر دیا. شاگردوں کو بتانا شروع کر دیا. کیا بتانا شروع کر دیا؟ پاک عشاء سے پہلے کچھ خاص باتیں ہیں جو خدا کا کلام ہمیں سکھائے گا. ظاہر کرنے لگا کہ یروشلم کو جائے اور سردار کہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت کیا اٹھائے جی. کیا کرنا شروع کر دیا؟ ظاہر کرنا شروع کر دیا. پھر اس نے 2 شاگردوں کو بھیجا. یہ نکالیاں مرکز 14 باب ہے 12 آیت کا سب. یسوع نے 2 شاگردوں کو بھیجا اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ میرے لیے جو آج ہم منانے جا رہے ہیں پاک عشاء، جو ہمارا ٹاپک بھی ہے عشاء سے کلوری تک. تو کیا کہا میرے یسوع نے؟ مرکز 14 باب 12 آیت کا سب پڑھیے. کیا لکھا ہوا ہے؟ عید فطیر کے پہلے دن یعنی جس روز فصح کو برا ذبح کیا جاتا تھا. عید فطیر کا یہ موقع تھا. یہ کوئی عام بات نہیں تھی اور یہ پیشن گوئیاں سچ ہونے جا رہی تھی. لوگ پہلے ہی بروں کو لے کر عید فطیر کی تیاریاں کر رہے تھے. جی محسن بھائی آگے. اس کے شاگردوں نے اس سے کہا کہ اسی نہیں منانی عید فطیر. ہم نے عید فطیر کا کیا کرنا ہے؟ سارے لوگ قربانیاں کر رہے ہیں، ہم نے نہیں منانی. کیا لکھا ہے سنیے. اس نے کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم جا کر تیرے لیے فصح کھانے کی تیاری کریں؟ کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فصح تیار کریں؟ لیکن یسوع جانتا ہے کہاں کریں. پھر یسوع نے کہتا ہے اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا. یہ پترس اور یوحنا ہے جن کو بھیجا گیا ہے. اور ان سے کہا شہر میں جاؤ. ایک شخص پانی کا گھڑا لیے ہوئے تمہیں ملے گا. آج پھرتا ہوئے گا ایک بندہ کتنا انہیں کڑا چکیا ہونا تو پھرتا ہوئے گا اس کی پہچان. اس کے پیچھے ہو لینا. اس کے پیچھے جانا. اور جہاں وہ داخل ہو جیڑے گھر داخل ہو اس گھر کے مالک سے کہنا. اس کا مطلب کہ یہ مجھے لگتا مالک نہیں ہے، یہ کوئی اس کا سرونٹ ہے، کیونکہ اس کو فالو کرنا. گھر کے مالک سے جا کر کہنا. کیا کہنا؟ استاد کہتا ہے میرا مہمان خانہ جہاں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاؤں گا. میرا مہمان خانہ صاحب گالے انہیں یہ نہیں کہ آپ کا میرا مہمان خانہ جس میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاؤں گا کہاں ہے؟ یہ آپ سب جانتے ہیں. وہ تمہیں دکھائے گا اور پھر وہاں فصح تیار کرنا. فصح تیار ہو گئی. جیسے ہی فصح تیار ہوتی ہے یسوع کو پکڑنے کے منصوبے تیز ہو جاتے ہیں. یسوع کو پکڑنے کے ارادے تیز ہو جاتے ہیں. اور متی 26 باب پہلی آیت کا سب لکھا ہے کہ وہ اس کے منصوبوں میں لگے. یہ جو شرع کے عالم تھے یہ منصوبوں میں لگے ہوئے تھے اور پھر پکڑ ہی لیا جاتا ہے. آج جو ہے وہ اس بات کو ہم سیکھنے والے ہیں. سب سے پہلے اس کو جب پکڑا جاتا ہے تو سردار کاہن کی عدالت کے اندر لے کر جایا جاتا ہے. لوکا 22 باب میں ملے گا. کوئی گناہ نہیں اسے ملتا یسوع کے اندر. وہ وہاں سے ریفر کرتا ہے فریسیوں کی عدالت کے اندر بھیج دیتا ہے. فریسیوں کو بھی کوئی گناہ نہیں ملتا. دوسری عدالت میں بھی کوئی گناہ نہیں پایا جاتا. وہ وہاں سے پلاطوس کی عدالت کے اندر بھیج دیتے ہیں 32-23 باب میں. اب یہاں بھی کوئی گناہ نہیں پایا جاتا. اس کو پتہ لگتا ہے اور پھر یہ ہیرودیس کی عدالت کے اندر بھیجا جاتا ہے. کبھی کسی عدالت کبھی کسی عدالت کبھی کسی عدالت کبھی کسی عدالت. اب ہیرودیس کی عدالت کے اندر ہے. لوکا 23 باب کے اندر لکھا ہوا ہے. اب اسے پتہ لگتا ہے یسوع گلیلی ہے تو یہ دوبارہ واپس پلاطوس کی عدالت میں بھیج دیتا ہے.
मत्ती 27 बाब 19 कहते हैं साहब। अब इतनी अदालतों के गुजरने के बाद भी वो गुनाह ढूंढते रहे, गुनाह नहीं मिला। वो झूठे गवाह ढूंढते रहे, वहां फिरते थे, कोई नहीं मिला। और उसने भी कहा, जब इसकी वाइफ को ख्वाब में लाई हुई तो उसने कहा इस आसपास बंदे से कुछ ना करना। तो उसने कहा कि मैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं पाता। लेकिन वही लोग जो खजूरों की डालियां एक हफ्ता पहले राह में बिछा रहे थे, वही लोग जो चादरें राह में बिछा रहे थे, वही लोग जो होशाना निजात मांगने के दावे कर रहे थे, वही कह रहे थे कि इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, और बराबा को क्या करो जी, छोड़ दो। उसने अपने हाथ धोए, आप सब जानते हैं, इसलिए नहीं पढ़ा, मैं अपना जिम्मेदारी है, मुझे कोई गुनाह न सिखाए, तुम लोग जानो। सुनिए, कोड़े लगवाए गए, यूहन्ना 19 बाब के अंदर लिखे हैं। उसने कहा बस कोड़े लगवाओ और फिनिश। लेकिन सुनिए क्या होता है, ये तो अदालतों का सफर है, यानी कि किस किस तरह करके वो अदालतों में होता कोड़े लगते हैं। लेकिन सुनिए, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जब भी किसी को सजा दी जाती थी तो इस तरह का जो है वो स्लेट उसकी सलीब पर लगाई जाती थी, क्योंकि इससे पहले भी सलीबें दी जाती थी। ये नहीं है कि यीशु को दी गई, इससे पहले भी, और आज भी ये सजा चल रही है, ये रुकी नहीं है। रोमी आज भी सजा को दे रहे हैं, सलीब का कानून आज भी उनके दरमियान चल रहा है, ये आज भी नहीं रुका। लेकिन जब यीशु को ये सलीब दी गई तो वहां यीशु का कसूर पता क्या लिखा गया, जो उसके ऊपर वो तख्ती लगाई गई, उसके ऊपर कसूर लिखा गया कि यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह, ये उसका गुनाह लिखा गया। तो और तो कुछ मिला ही नहीं, और बस ये कह दिया गया कि इसका गुनाह है कि ये यहूदियों का बादशाह बनने की कोशिश कर रहा है। वो दुनियावी बातों में उसका गुनाह जो है वो तलाश कर लिया। और ये 3 ज़बानों में लिखा गया, इब्रानी में, यूनानी में और लतीनी में। ये तीनों ज़बानें यहाँ आप देख सकते हैं, ये 3 ज़बानें यहाँ लिखी हुई हैं। तीनों ज़बानों के अंदर एक ही बात लिखी गई कि यीशु नासरी यहूदियों का क्या है जी, बादशाह। वही जो ईशा से कलवरी तक का सफर, यहाँ आप सब जानते हैं कि दरमियान में रास्तबाज है, इधर में बदकार और इधर में बदकार है, और कलवरी का सफर वहां तक मुनक़िद हो गया। सुनिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, फसा में यीशु ने क्या किया। फसा में उसने एक नमूना दिया जो आज हमें सीखने की जरूरत है। ये हमने बहुत दफा स्टोरियां सुनी है, मैंने इसलिए रेफरेंस कोई नहीं खोला, हम सब जानते हैं कि क्या हुआ था, हमें सारा पता है। लेकिन आज एक ऐसी बात सीखने के लिए हम जा रहे हैं कि ये सारी चीजें, यीशु ने तो सलीब उठा ली है, आज से 2000 साल पहले सलीब उठा चुका है, सारे कोड़े खा चुका है, मारे खा चुका है, लोगों ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारे, तो ये हो चुका है। लेकिन आज नमूना सीखने की जरूरत है कि उसका सलीब उठाना, उसका कोड़े खाना, उसका मुंह पर थुकवाना, ताज पहनना कांटों का नमूना क्या हमें मिलता है, क्या नमूना वो छोड़ कर जाता है। सबसे पहली बात कि जब उसने पाँव धोए तो पाँव धोना है क्या, फुट वॉशिंग है क्या चीज। ये पुराने जमाने की रीत थी जो इब्राहिम के दौर से चलती आ रही थी। ये कोई ऐसी रीत नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ पानी दे देते थे, इब्राहिम के दौर से कलाम सिखाता है कि इब्राहिम के दौर से रवायती पैदाइश 18 बाब 4 आयत का समय इब्राहिम ने खुद खुदा और फरिश्तों को पाँव धोने के लिए पानी दिया, उसने पानी पिला दिया। या पढ़ सकते हैं बाद में, पैदाइश 18 बाब 4 आयत का समय इब्राहिम ने खुद खुदा और फरिश्तों को, जो 2 फरिश्ते थे, उनको पानी दिया, क्या लो जी अपने पाँव की कर लो, धो लो। फिर इसके बाद में रेफरेंस मिलता है लूत जो है वो पैदाइश 19 बाब 2 आयत का समय कि जब वो ये बताने के लिए आए कि शहर बर्बाद हो जाएगा, तो उसने भी क्या किया कि उनको अपने घर में उतारा और उन्हें पानी दिया कि ये ले जी पानी से अपने को क्या करेंगे आप धोएं। उसके बाद जब अलीअज़र को हम देखते हैं, उसके ऊँटों को पानी पिलाया जाता है, तो तब उसे भी पानी दिया गया कि एलो पढ़ो तो अपने पैर की कर लो
اس کا مطلب یہ روایت ابراہیم کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ سنیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہودی اکثر یسوع پر اعتراض میں لاتے تھے۔ مرکز 7 باب میں لکھا ہے، وہ کہنا تیرے شاگرد آدمی کو روٹی کھانا شروع کر دیتے، اکثر وہ اعتراض کرتے تھے کیونکہ یہ روایت تھی نا، یہ جو پیچھے تھا یہ روایت تھی کہ جنہیں پیر پر جو ہاتھ میں تو لینا، وہ کہتے ہیں تیرے شاگرد تو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ سنیے اب یہاں ابراہیم نے خود جو ہے وہ پانی دیا کہ خدا تو پیر دھو رہا، کیونکہ یہ روایت تھی مہمانوں کو جو ہے وہ پانی دیا جاتا تھا، پاؤں دھوتے تھے، وہ جو آپ نے ہم دھو رہے ہیں۔ عشاء کمپلیٹ نہیں ہوتی پاک عشاء۔ میں امریکہ کے اندر تھا، انہوں نے پیر دھوئے پہلے پانی، جب انہوں نے تصویر لائی تو پتہ لگا شمون صاحب تو بول رہے ہیں کوئی پیر دھوئی جا رہی ہے۔ میں کہا یار وہ میرے پاؤں نہیں دھو رہے تو انہوں دے دیا خدا کے ہاتھ۔ ہاللیلویا، سنیں اس بات۔ عشاء کا پہلا سیشن جو ہے نا پاک عشاء کا، وہ پاؤں دھونا، اور دوسرا روٹی اور خون یسوع مسیح کا اپنے بدن کے اندر۔ یہ دو سیشن کے اوپر ہے جو ہے پاک عشاء مناتے ہیں۔ سنیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب یہ تھوڑا سکھایا نہیں گیا لیکن یہ ہے ہمارے لیے فرض ہے۔ یہ پاک عشاء کو منانا پاؤں دھونے کے ساتھ ساتھ، یہ تو ہم آج منا رہے ہیں، آج فرض ادا کر رہے ہیں، میں بھی سال بعد پر دیکھتا ہوں بڑے سارے لوگ نا آتے نہیں ہیں۔ پترس نے کہا یسوع تو میرے پیر نہیں دھو سکتا ہے، یسوع نے کی کیا کیوں جی موسم بھائی کی کیا نہیں دھوانے تو تیرا میرا حصہ ہی کوئی نہیں ہے، صاحب لالو۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ یار پادری شمعون ساڑھے پیر تو ہے، عشاء صاحب ساڑھے پیر تو ہوں گے۔ بھائی ایک لمحے کے لیے سوچے جو بادشاہ کا بادشاہ، جو خداوندوں کا خدا تھا، جس کی پوری کائنات تابع تھی، اور اس نے پاؤں دھو دیا، اب تو اس کی جوتیوں کے بھی لائق نہیں۔ آمین۔ سنیں یہ فرض ہے، اور کلام کہتے ہیں متی کی انجیل 25 باب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم بھی شاگرد ہیں، آپ بھی شاگرد ہیں۔ عورتیں عورتوں کے پاؤں دھو سکتی ہیں۔ ابھی تو آپ سوشل میڈیا پر آگے جا کے دیکھیں گے اور ہر دفعہ ہی آتا ہے، اور پادری عورتوں کے پیر پہ جا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے یہ ویڈیو۔ لیکن عورتیں پاک عشاء کو منا سکتی ہیں، عورتیں عورتوں کے ساتھ سیلیبریٹ یہ کر سکتی ہیں، کیونکہ شاگرد ہیں عورتیں بھی اور شاگرد ہیں مرد بھی، اور کلام کہتا ہے شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند ہو۔ شاگرد کے لیے یہ بہت ہے کہ وہ اپنے استاد کی مانند ہو۔ مردوں کے پاؤں دھو سکتے ہیں اور عورتوں کے پاؤں دھو سکتی ہیں، کوئی ایسا تراز والی بات نہیں۔ پاک عشاء عورتیں مل کر بنا سکتی ہیں، یہ جو پیدائش کے ریفرنس سے پاؤں دھونے کا کلام کہتا ہے۔ یوحنا 13 باب کے اندر لکھا ہے تو مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں، بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے، یسوع کہتا ہے مجھ استاد اور خداوند نے تمہارے پاؤں دھوئے، تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ لینا کہ وہ کسی لاڈ کی پاؤں، یہ نہ بولیے گا، کلام کہتا ہے یہ فرض ہے۔ کلام کے اندر آیا کہ یہ فرض ہے، جو بندہ فرض کی ادائیگی نہیں کرے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ فوجی ہے چاہے ٹیچر ہے، کوئی بھی ہے، اگر کوئی پلیئر ہے، کوئی بھی ہے، کلام کہتا ہے یہ تم پر فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی کیا کرو۔ میں بات کر رہا ہوں، یہ میں نے ریفرنس آپ نے پڑھے، میں نے بھی سیکھی ہوئے صاحب طریقے سے یہ سنتے آ رہے ہیں۔ لیکن سنیے آج نمونہ کیا ہے۔ پہلی بات، آج پاک عشاء سے کلوری تک کا سفر نمونہ کا دے کر جا رہا ہے۔ کس بات کو ہم نے ڈوپ کرنا ہے؟ کیا ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یسوع نے صلیب اٹھائی تھی؟ کیا ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے یسوع کو جو ہے کوڑے لگے تھے، کانٹوں کا تاج پہنا تھا؟ مست کیا آپ اسے بھی یاد رکھیں، لیکن اس سے کوئی نمونہ بھی سیکھیں۔ کیا نمونہ وہ دے کر جا رہا ہے؟ پہلا کہ اپنے آپ کو بنانا کیا ہے جی، چھوٹا بنانا۔ پہلا نمونہ وہ ہمیں یہ دے رہا ہے، پہلا پطرس 2 باب 18 آیت کا سب لکھا ہے۔ سنیے دوسرا کیا ہے؟ دشمنوں سے محبت۔ دوسرا نمونہ میں دے رہا ہے دشمنوں سے کیا کرنا ہے۔ ایک آپ سمنی بار کا منظر ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے پطرس نے کان اتار دیا تھا اس کا، انہیں چوکت کان لا دیتا ہے، تو کی گل وہ پھڑن آیا سی، تو
कैसी मोहब्बत है दुश्मनों के साथ। और तीसरा सुनिए, खामोश रहना, कोई आपको जितनी मर्जी बातें करे, ये भी एक और नमूना दे रहा है। क्या वो हाकिमों के सामने है, हाकिम उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। अगर आप ये निकालेंगे यूहन्ना 19:10 का सब पढ़े जरा, यहाँ देखें वो शरा के आलम उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन वो खामोश है। इसमें आप देखेंगे कि वो किस तरह उसके ऊपर बहुतान लगाई जा रहे हैं, लेकिन वो खामोश है। यूहन्ना 19:10 का सब जल्दी से पढ़े जरा। बस पिलातुस ने उससे कहा, तुम मुझसे बोलता नहीं। और तू बोलता क्यों नहीं? यीशु को कह रहा है। आगे पढ़े बेटा। क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझको छोड़ देने का भी ओ इख्तियार है? भाई, तुझे पता नहीं है कि मैं जो तुझे छोड़ सकता हूँ, लेकिन वो फिर भी खामोश है। और भी इल्जाम लगा रहे थे। और भी जरा देखें आगे। और मसलूब करने का भी इख्तियार है। आगे भी पढ़े जरा। यीशु ने जवाब दिया, हाँ जी। अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार ना होता। आगे भी जरा। इस वक्त से जिसने उन्हें दिखाया, बस जी शाबाश शाबाश। मुझे तेरे हवाला किया, उसका गुनाह ज्यादा है। अब यीशु यहाँ बोल नहीं रहा, उसके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, शरा के आलम लगा रहा, कहते हैं यार तू बोल रहा क्यों नहीं? तो वो चुप है। वो कहता मेरे पास इख्तियार है। अब उसके पास इख्तियार क्या है कि वो एक कैदी को छोड़ सकता है। उसके पास इख्तियार है कि वो एक कैदी को छोड़ सकता है। ये जो इख्तियार है ना उसके पास, ये वाला, कि वो एक कैदी को छोड़ सकता है। लेकिन जो इधर खड़ा है वो आसमान और जमीन का इख्तियार उसके पास है। हालेलुया। और फिर भी वो खामोश है, फिर भी वो बातें नहीं कर रहा। तो इसलिए वो हमें नमूना दे रहा है। कलवरी हम मना रहे हैं, लेकिन कोई नमूना भी अडॉप्ट करें कि भाई वो अपने आप को छोटा बना रहे, वो हमें खामोश रहने की तालीम दे गया, वो इस बात को सिखा गया कि हमने खामोश रहना कोई वैसा जो मसीह करता है, क्योंकि ये तो पहले उसने बता दिया। तो आज मेरा ईमान है कि जब आप इस बात को सुने तो आप नमूना भी हासिल करते जाएंगे, उसे अपनी जिंदगी में अपनाएंगे। तो ऐसी लाभ से आपको सो